ہوگا تو حضرت بھی یہی جلوہ بار ہوں گے انشاءاللہ. تو اس وقت تمام علماء کی آپ کو گلپوشی کرنی ہے اور ہم سب نے مل کر کے کیا ہے. تو ہمارے جتنے بھی معزز اور بزرگ ہمارے سر کے تاج ہے اور ہمارے مسجد کی کمیٹی کے لوگ, زہرا ویژن فاؤنڈیشن اس NGO کی کمیٹی کے لوگ اور چشتیہ وارثیہ کمیٹی, فیضان رسول کمیٹی, NBC مدرسے میں اور آپ کے فتح نگر وکاس سمیتی, یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب حاضر رہیں گے انشاءاللہ. اور ایک ایک دو نمائندے ان کمیٹیوں کے ہمارے پاس آئیں گے اور حضرت کا, پیر صاحب کا استقبال کریں گے. سید سیف الدین ازدق صاحب تحریک پیغام اسلام کے چیئرمین ہے. پوری دنیا میں آپ کو پہچانا جاتا ہے, جانا جاتا ہے. بہت ہی بہترین خطیب, خطاب آپ کو سننا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ولولہ انگیز اور بہترین خطاب آپ کو عاشق حسین چشتی صاحب کا سننا ہے انشاءاللہ. سننے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ اچھا, کرسی سے نیچے بلاؤں یا حضرت کا بیان سننے کے بعد آؤ گے؟ جو بیان سننے کے بعد آئیں گے وہ ہاتھ اٹھا لو. اچھا, پہلے آ جائیں گے, اس کا مطلب پہلے آ جائیں گے. ہاں, آ جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ خالصتاً بھرنا ضروری ہے بھائی. اگر آپ یہ خالی جگہ نہیں بھرو گے تو یہاں کون بھرے گا؟ اور میں سب سے پہلے میں حضرت ہمارے علماء کرام اور ائمہ مساجد کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا قاری اشرف صاحب قبلہ یہاں جلوہ بار ہیں, اور قاضی شریعت شہر جے پور حضرت علامہ مولانا مفتی غفران صاحب مصباحی. آپ کو دیکھنے میں ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے حضرت بالکل پیارے سے ہیں, ابھی شاید پڑھ رہے ہوں گے. حضرت کا جو چہرہ ہے نا وہ اتنا حسین ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے 18-19 سال کا لڑکا نہیں ہوتا. لیکن حضرت مصباحی ہے, اشرفیہ سے فارغ ہے, بہت بڑے مفتی ہے. اپنے شہر کے جتنے بھی فتوے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت سے نوجوان ان سے براہ راست بھی رابطہ کرتے ہیں, ان سے فتوے لیتے ہیں. ہمارے یہاں ہمارے سابق امام مقاری ظریف صاحب یہاں جلوہ بار بیٹھے ہیں, اور سید فہیم رضا صاحب مکہ مسجد کے خطیب و امام. پہلے میں مکہ مسجد کا خادم تھا اور اب حضرت ہمارے امام ہے, جھوٹواڑہ والی مکہ مسجد ہے نا. اور ادھر قاری صدام صاحب اپنے خاتی پورہ مسجد کے, غریب نواز مسجد کے امام, اور ہمارے ہردل عزیز اور میرے بھی امام, آپ سب کے امام ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ مجھ سے پہلے کے امام ہیں. کون؟ مولانا عارف صاحب قبلہ اور مولانا اسماعیل صفوی صاحب اور دیگر علماء کرام ماشاءاللہ یہاں جلوہ بار ہیں. خالد رضا صاحب سب جانتے ہیں نا؟ خالد رضا صاحب کو آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو بھائی, کہ برج والے مسجد کے امام صاحب ہیں آپ. میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تمام والنٹیئرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے یہ جو بیڑا اٹھایا یہ اکیلے کی بس کی بات نہیں, آپ سب مل کر کے چلے ہو تو آپ کی جانب سے میں اس مائک پر بول رہا ہوں. اب حضرت کو بلائیں گے خورشید ہاشمی صاحب کا. اچھا, آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ خورشید ہاشمی صاحب کا نام کیوں نہیں لیا میں نے؟ پوچھو. یہ نقیب ہیں اور اتنے شاندار والے نقیب ہیں, موبائل پہ ان کو شاعری آتی ہے. مرزا غالب ہو چاہے کوئی بھی ہو, اور بہترین نقیب ہے یہ ماشاءاللہ. کچھ کل پر سوچا تھا آپ نے کون سا وہ جملہ سنایا تھا, میں تو میرے کہا اس پہ بھی حضرت نے شاعری بنا دی. بہت ہی بہترین خطیب اور بہت ہی بہترین نقیب اہل سنت خورشید ہاشمی صاحب. چاند پور مسجد کے آپ امام ہیں, لیکن آپ راجستھان بھر میں, ہندوستان بھر میں آپ کے پروگرام ہوتے ہیں. یہاں کے بعد آپ بھیلواڑہ جائیں گے. حضرت کا ہمارے عاشق حسین چشتی صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی ہے, ان کا پروگرام آؤٹ آف انڈیا ہے. آج کل اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے. انشاءاللہ یہ کل جو ہے, کیوں حضرت آج کل چل رہا نا ایسا, تو اس وجہ سے بھی ضروری مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں. لیکن حضرت وہاں جائیں گے اور بیان کرنے کے لیے انٹرنیشنل ہستیاں جہاں پر تشریف لا رہی ہیں, حضرت بھی وہاں پر جا رہے ہیں. اور میں نے آپ کو گروپ میں ڈالا ہوگا, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو حضرت میں خورشید ہاشمی صاحب سے کہوں گا کہ حضرت کو بس تھوڑے سے الفاظ کے اندر آپ حضرت کو بلا لیں کرسی خطابت پر. شکریہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ماشاءاللہ یہ ہمارے امام صاحب قبلہ ہیں, اللہ پاک انہیں سلامت رکھے. اور یہ جو بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں اور جامعہ کنیز فاطمہ کو حضرت آگے بڑھا رہے ہیں, اللہ پاک ان کو نظر بد سے سلامت رکھے اور ان کو خوب
طاقت عطا فرمائے، توانائی عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے آگے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامعہ کنیز فاطمہ کو خوب ترقی تک لے جانے کے لیے جتنا جو کچھ جس سے ہو سکے وہ اس میں خوب محنتیں کرے، اپنے مشورے کے یا مالی یا جس حساب سے بھی ہو سکے وہ مدد کرے۔ آئیے حضرات، ائمہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے، 2 شعر اس کے بعد میں مقرر خصوصی مہمان خصوصی کو آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا، لیکن خاموشی کے ساتھ نہ سنیں۔ اگر شعر اچھا لگے تو پورا بھرپور تعاون کر دیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ جس طریقے سے ہم امام کی اقتدا مسجد کے اندر کرتے ہیں، قسم خدا کی اگر اس امام کی اقتدا ہم باہر بھی کریں، اپنے ہر پروگرام میں کریں، شادیوں میں کریں، جو بھی ہمارے معاملات ہیں ان میں بھی ہم اگر اقتدا کرنے لگے تو الحمدللہ ہماری دنیا اور آخرت آباد نظر آئے گی، خوبصورت نظر آئے گی، ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، وہ ایک ہیرا ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم۔ حضرت کی یہ مت سمجھنا کہ بہتر سمجھ رہے ہو تم، وہ ایک ہیرا ہے پتھر سمجھ رہے ہو تم، تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم، تمہارا حشر خطرناک ہونے والا ہے اگر امام کو نوکر سمجھ رہے ہو تم۔ اور بہت سارے حضرات جو صرف اوپری دل سے ہی علماء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، اندرونی کوئی ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا اگر اماموں سے محبت کریں تو دل سے محبت کریں، کہیں نا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کہ غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے، غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے، غرض کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے۔ ارے تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے، تو اپنے گھر میں ہوگا کروڑ پتی مگر نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے۔ آئیے حضرات، میں بلا تاخیر اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں جو جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت ہے، جماعت اہل سنت کی مقبول شخصیت ہے۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا عاشق حسین چشتی صاحب ہیں، تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب نایاب سے ہم تمامی سامعین کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی صداؤں کے ساتھ کر لیں۔ نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں، میرے ساتھ آواز کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جامعہ کنیز فاطمہ تعلیمی کانفرنس وردائے قرت، کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح، یاد رکھتے ہیں انہیں لوگ مثالوں کی طرح، علم والا تو کبھی مرتا ہی نہیں آصف، زندہ رہتے ہیں وہ کتابوں کے حوالوں کی طرح۔ السلام علیکم۔ کوئی پابندی ہے جواب دینے پہ؟ کسی کا ڈر ہے جیشٹی لاگو اسلام پہ؟ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہاں 2 مرتبہ بولنا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتقوا الله، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اگر اعلیٰ حضرت کا نام سننے کے بعد کلیجے میں ٹھنڈک نہ پڑے تو سنیت کس چیز کا نام ہے؟ وہ جو لوگ پاکستان کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں وہ غریب نواز کے ہندوستان میں آ جائیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ چیئر لے کے آ جائیے مگر آ جائیے، یہ بیچ میں کھائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کچھ لوگ چائنا کے بارڈر پہ کھڑے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی وارنٹی نہیں۔ شامیانہ رحمت میں آ جاؤ بھائی، علماء کے قریب ہوگے تو اللہ کے حبیب ہو جاؤ گے۔ لوگ علماء کو چھوڑ کے برباد ہیں۔ آج بھی ائمہ سے رشتہ جوڑیے، طوفانوں کا رخ موڑیے۔ آئیے سمٹ جائیے، انشاءاللہ ایسی خطابت ہوگی ان بزرگوں کے قدموں کو چوم کے کہ آپ مجھے بھول جائیں گے مگر میری تقریر آپ کو انشاءاللہ 5 سال تک یاد رہے گی۔ یہ میرے بڑے کرم فرما، میرے بڑے عزیز بھائی، عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، علم میں مجھ سے بہت بڑے ہیں، نامی ذوالفقار، آواز یہ بے نیام ہے، ہونے والا کسی کا کام ہے، آپ کو آرام ہے؟ محبت سے کہہ دو یا حسین، یا حسن، یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، پتہ نہیں اعلیٰ حضرت نے کس موڈ میں یہ شعر لکھا ہے۔ کبھی ملاقات ہو تو قدم کو چوم کے پوچھو میرے رضا، اب تو آئے گا مزہ۔ اتنا تو بتائیے کہ یہ جو آپ نے شعر لکھا ہے نبی کے بارے میں سوچ سوچ کے لکھا ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے لکھا ہے؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور غیر زمانے بے سر و سما مدد قبلہ کیوں مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، سرور شاہ کریمہ دستگیر اشرف حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما قادری امنارے غوث اعظم می زنم دمت شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، میں بھلی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں، موری آس نہ توڑو غریب نواز۔ درود شریف محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جے پور والو، دوسری مرتبہ اس انداز کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس وچار دھارا کے ساتھ پڑھیں کہ یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ بابا سے بولن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آ رہی ہے چائے، اس میں آپ کی کیا ہے رائے؟ میرا کہنا یہ ہے کہ جو میں آپ کو کافی پلا رہا ہوں انشاءاللہ قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ ہاں اہل اسٹیج کا مقام الگ ہے، ان کے لیے جائز ہے، آپ خاموش رہیے، بس دھیان ادھر کان ادھر، انشاءاللہ یہ جلسہ آسمان تک پہنچے گا، چونکہ آل رسول کی بھی آمد ہوئی ہے اور بھی تشریف لانے والے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ کہہ دو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
منبر پاک پہ اتنے حسین و جمیل لوگ براجمان ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، ٹچ کرنا بھی ثواب ہے، بلکہ نظرات کے بارے میں تنہائیوں میں محبت کے ساتھ سوچنا بھی ثواب ہے۔ یہ میخانہ ہے، بزم جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ ماشاءاللہ جے پور میں آج فاطمہ کے بچوں کا جے جے کار ہوگا انشاءاللہ۔ اور حضرت نے کیا نام رکھا ہے؟ بدر جامعہ کنیز فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو ایک بار سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو دو بار سبحان اللہ۔ میں مطمئن ہوں شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ کسی کو خلد کی خواہش، کسی کو فکر نجات، کسی کو خلد کی خواہش، کسی کو فکر نجات، مگر مجھے تو ضرورت میرے رسول کی ہے، مگر مجھے تو ضرورت میرے رسول کی ہے۔ اور کتاب حق پہ کبھی حرف یا نہیں سکتا۔ ایک سلمان نہیں، لاکھوں پیدا ہو جائیں، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ انہیں بتاؤ کتاب حق پہ کبھی حرف یا نہیں سکتا کہ لفظ لفظ شہادت میرے رسول کی ہے۔ اور انہیں بتاؤ جو حاکم سمجھتے ہیں خود کو، اشارے کی زمان، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور سمجھدار کیوں نہ ہو، غریب نواز کے پڑوسی ہیں یار۔ انہیں بتاؤ جو حاکم سمجھتے ہیں خود کو، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے۔ اور دکھاتے کیوں ہو کوئی اور سمویدھان مجھے، میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے۔ اب ایسا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں کہ پہلے مصرے میں اگر آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا تو میرے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، قلم چلے گا، میرے لیے یہاں سے نکلنا مشکل ہوگا، تو پہلے مصرے میں مکمل خاموشی ضروری ہے، دوسرے مصرے پہ آپ بول سکتے ہیں۔ محبت سے کہہ دو یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن۔ لیکن میں شعر بھول بھی گیا، انشاءاللہ یاد بھی آئے گا۔ وہ شعر یوں ہے کہ مدینے پہ فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے، مدینے پہ فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے، میرے سرکار مکے سے اگر ہجرت نہیں کرتے۔ کہاں ہیں آپ؟ مدینے پہ فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے، یہ کو بند کر دیجئے۔ مدینے پہ فرشتے بارش رحمت نہیں کرتے، میرے سرکار مکے سے اگر ہجرت نہیں کرتے۔ عمر سے کام لینا تھا خدا کو دین احمد کا، عمر سے کام لینا تھا خدا کو دین احمد کا، عمر کیسے نبی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے؟ نمازی ہوتا ہے اس گھر کا بچہ، بچہ ہے جوہر، کہ جس گھر کے بڑے بوڑھے کبھی غفلت نہیں کرتے۔ اے محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قدم تیرے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اتقوا اللہ
اللہ سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، کسی زمیندار سے، کسی جمعدار سے، کسی چوکیدار سے، کسی ساہوکار سے، کسی صاحب اقتدار سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر اس ایک آیت پاک پہ مسلمانوں کا عمل ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ ادھر بیٹا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ جے پور کے غیور جانباز حسینی شیر دل مسلمانوں، جب اللہ سے ڈرنے لگو گے نا پھر کسی سے نہیں ڈرو گے۔ شراب کی بھٹیاں توڑ دی جائیں گی، عیاشیوں کی اڈے تباہ کر دیے جائیں گے۔ کوئی بیوہ رات کے سناٹے میں پھر آنسو نہیں بہائے گی، کوئی بیٹی رشتے کے لیے رات کی تاریکی میں تکیے میں منہ چھپا کے آنسو نہیں بہائے گی۔ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے، سارا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اللہ سے ڈرو گے، مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ اللہ سے ڈرو گے، چہرے پہ داڑھی کا نور ہوگا۔ اللہ سے ڈرو گے، مسواک کی سنت کو زندہ کرو گے۔ اللہ سے ڈرو گے، سروں پہ عمامہ یا ٹوپی ہوگی۔ اللہ سے ڈرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، پرائی بہو بیٹیوں پہ غلط نگاہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ہمیں یار چشتی کو سینہ ٹھوک کے آج کے جلسے میں علماء کے قدموں کو چوم کے بولنے کی اجازت دو، جس دن اللہ سے ڈرنا شروع کر دو گے پوری دنیا میں کسی ماں نے ایسے لال کو جنم نہیں دیا جو حسین کے غلاموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جامعہ کنیسہ فاطمہ۔ اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس کے قدموں میں ہے، دنیا اس کے چرنوں میں ہے، دنیا اس کی نالین میں ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ عبد القادر کو دیکھ کیا شان ہے، غریب نواز کو دیکھ کیا شان ہے، بختیار کاکی کو دیکھ کیا شان ہے۔ ہمیں جے پور والوں سینہ ٹھوک کے بھارت کے کسی بھی نکڑ پہ اگر کوئی یہ کہے کہ گرو سے کہو ہم یہ ہیں، گرو سے کہو ہم وہ ہیں، تو تم بھی کسی چوک پہ، کسی بازار میں، کسی نکڑ میں احساس کمتری کا شکار مت ہونا۔ سینہ ٹھوک کے کہنا ہم چشتی ہیں، چشتی۔ اس لیے کہ یہ بھارت کسی اور کے باپ کی جاگیر نہیں، حسین کے بیٹے کی جاگیر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے کی جاگیر ہے۔ یاد رکھنا جب تک زمین و آسمان رہیں گے غریب نواز کا تختہ چلتا رہے گا، حکومت چلتی رہے گی، ان کا نعرہ لگتا رہے گا، اور غریب نواز کا ہندوستان الحمدللہ کل بھی آباد تھا، آج بھی آباد ہے، قیامت تک آباد۔ ایک اللہ سے ڈرنے والے نے پورے ہندوستان کو جگا دیا۔ 90 لاکھ لوگ چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں چکر میں ہوں، مائی گاڈ، اے اللہ، غریب نواز اتنے سندر، غریب نواز اتنے خوبصورت، غریب نواز اتنے بیوٹیفل، کیا ان کی آنکھیں رہی ہوں گی، کیا ان کی بھویں رہی ہوں گی، کیا ان کی پیشانی رہی ہوں گی۔ ہمیں کچوچا شریف جا کے سادات کو دیکھ، مارہرہ شریف جا کے سادات کو دیکھ، کچوچا شریف کے سیدوں کو دیکھ، مسولی کے سیدوں کو دیکھ، جہاں جہاں سادات دکھیں دیکھ، اور یہ فیصلہ کر کہ 1450 سال کے بعد علی کے بیٹے ایسے ہیں تو علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا، حسین کے بابا کا حسن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو سید ہے، سید، یہ تو نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے، ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ چل بریلی شریف، عشق و محبت
محبت کی حویلی بریلی، ایک آواز میں بریلی۔ ہمارا حضرت کو اس لیے نہیں مانتے کہ بڑے ہینڈسم تھے، بڑے خوبصورت تھے، خاندانی پٹھان تھے، علم کے سمندر تھے۔ ہمارا حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ عاشق رسول تھے، عاشق صحابہ تھے، عاشق اہل بیت تھے۔ امجد رسول نے سیدوں کو نہیں چھوڑا۔ چشتی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے جب تک جان میں جان ہے رضا خان کو نہیں چھوڑیں گے، بریلی والے کو نہیں چھوڑیں گے، تاجدار عشق و محبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ممبئی کا ایئرپورٹ، میں سادات کی بات میں کروں گا، پہلے غلام سادات کی بات کر لوں۔ ممبئی کا ایئرپورٹ، ایک مرد قلندر، کالا جبہ شریف، کالا امامہ شریف، کالا چشمہ، حسین چہرہ، اترے فلائٹ سے ہاتھ میں ایسا مبارک نگاہ نیچے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان اسٹاف ایئرپورٹ کا، اس نے حضرت کو دیکھا، پیچھے 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 پیچھے۔ حضرت کہاں سے آئے؟ مدینہ شریف۔ جانا کہاں ہے؟ بریلی شریف۔ نام کیا ہے؟ اختر رضا، اختر رضا، اختر رضا۔ قریب آیا، بولا حضرت کچھ چاہیے، کچھ مجھے دیجئے، کچھ چاہیے۔ جھولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے تاج الشریعہ سرکار کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے، کلمہ چاہیے، کلمہ چاہیے، ایمان چاہیے، نبی کی محبت چاہیے، حسین کا دامن چاہیے۔ سرکار تاج الشریعہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، کلمہ پڑھانا شروع۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے۔ پوچھا تو موہن تھا، اب تو منموہن ہو گیا؟ اب تک موہن تھا، اب منموہن ہو گیا، مسلمان ہو رہا ہے۔ کیا دیکھ کے مسلمان ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں جانتا ہے؟ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جانتا ہے؟ نہیں۔ فاروق اعظم کے بارے میں؟ نہیں۔ عثمان غنی کے بارے میں؟ نہیں۔ مولا علی کے بارے میں؟ نہیں۔ قرآن جانتا ہے؟ نہیں۔ حدیث مصطفیٰ جانتا ہے؟ نہیں۔ کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ جے پور کے شیر مسلمانوں، دیکھ اللہ سے ڈرنے والوں کی شان کیا ہے، قرآن پڑھنے والوں اور قرآن سے محبت کرنے والوں اور قرآن پہ عمل کرنے والوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ وہ 22 سال کا نوجوان کہتا ہے اللہ کے نبی کی شان کیا مجھے نہیں پتا، مسلمانوں کے پیغمبر کی سیرت کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں تو ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ 1450 سال کے بعد امتی اتنا خوبصورت ہے تو مدینے والا نبی کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مجھے جے پور والوں سے پیار ہو گیا۔ یہ جے پور، یہاں آج آمد حضور سیدہ فاطمہ کے فیضان کا ہو رہا ہے ظہور۔ سب ہیں مسرور، اب مٹ جائے گا مغرور، ہو جائے گا مشکور۔ محبت سے بولو یا حسین۔ کیا ہے اللہ کا خوف؟ جے پور والوں، ہمیں جس محبت سے جمعے کی نماز میں جاتے ہو نا، اسی محبت سے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں جانا شروع کر دو، خدا کی قسم وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی نماز قضا کرے گا کیا؟ جھوٹ بولے گا کیا؟ غیبت کرے گا کیا؟ کسی کا حق دبائے گا کیا؟ پڑھائی بہو بیٹیوں پہ نگاہ اٹھائے گا کیا؟ دیکھ نماز کی شان کیا ہے۔
اللہ سے ڈرنے والا بے نمازی نہیں بلکہ نمازی ہوتا ہے. ان علماء کو دیکھو, ان کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھو, روشن پیشانیوں کو دیکھو, اندازہ لگاؤ نماز کیا چیز ہے. ٹرین پوری رفتار کے ساتھ چلی جا رہی میل 120 کی سپیڈ میں, ایک مرد قلندر ایک ہاتھ میں تسبیح اور دیگر گھڑی پہ فرماتے ہائے میری نماز, ہائے میری نماز, ہائے میری نماز, ہائے میری نماز, میری نماز قضا ہو جائے گی, میری نماز چھوٹ جائے گی, میں تباہ ہو جاؤں گا, برباد ہو جاؤں گا. کیا نماز سے محبت ہے, کیا نماز سے عشق ہے. حضرات خدا کی قسم جتنا نشہ آپ کو موبائل کا ہے نا, اس کا آدھا نشہ بھی اگر نماز کا ہو جائے تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ. ہمارے بچوں کو نماز کا نشہ کیوں نہیں ہوتا, قرآن پڑھنے کا نشہ کیوں نہیں ہوتا, علماء کی قربت میں بیٹھنے کا نشہ کیوں نہیں ہوتا, جامعہ کنیز فاطمہ کی خدمت کرنے کا نشہ کیوں نہیں ہوتا, ماں باپ کی خدمت کرنے کا نشہ کیوں نہیں ہوتا, اذان سن کے مسجد میں آنے کا نشہ کیوں نہیں ہوتا, علماء کے دیدار کا نشہ کیوں نہیں ہوتا. اے میری نماز, اے میری نماز. اچانک ٹرین رکی, چھوٹا سا اسٹیشن تھا, ٹرین رک گئی, واقعی رک گئی. مرد قلندر نیچے اترے, مسکرائے, مصلی بچھائے, اللہ اکبر. اللہ کے حضور میں سب کو جھکا کے دیکھ, ملتا ہے کیا نماز میں, سجدے میں جا کے دیکھ, نماز آلے نبی کی بڑی چہیتی ہے, نماز ہی میں امامت شہید ہوتی ہے. نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, اور جو پیچھے پوری دین تھے ان کا سینہ تھک 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 72 کی سپیڈ میں, کہ پیر صاحب تو نیچے اتر گئے, یا اللہ یہ گاڑی یہاں رکتی نہیں, رکی بھی ہے تو آدھے منٹ کے لیے. ان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, ٹرین چھوٹ جائے گی تو ہم کیا کریں, ہم اوپر رہیں یا نیچے اتریں. اسی کشمکش میں تھے کہ ٹرین نے سیٹی دی, 2-4 قدم چلی, ان لوگوں کا دل دھک دھک کرنے لگا, مگر وہ مرد قلندر نماز میں ہے. بولو بولو, کب بولو گے یار, بولو. تم نے بولنا بند کر دیا تو وہ بول رہے ہیں. جس روز تم بولو گے پوری دنیا سنے گی. بولو کلمے کی بولی بولو, لا الہ کی بولی بولو, حق کی بولی بولو, وہی بولی بولو جو حسین نے یزید کے سینے پہ چڑھ کے کہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اگر ڈر لگتا ہے تو جا غریب نواز کی بارگاہ میں, اور غریب نواز کے مزار پاک پر نگاہ اٹھا, اور جب نگاہ اٹھائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ نظر آ جائے گا, شاست حسین, پاشاست حسین, دینست حسین, دیپناست حسین, سردار نداب, دست در دست یزید, آقا کے بنائے لائے راست حسین. خواجہ کا ہندوستان, ہمارا پیارا ہندوستان. نعرہ تکبیر. علامہ عاشق حسین چشتی صاحب, علامہ عاشق حسین چشتی صاحب, بہت بہترین. ٹرین رک گئی, مرد قلندر نماز میں ہے, 3-4 قدم چلنے کے بعد رک گئی. جے پور والو, اچھے جے پور والو, واقعی ٹرین رک گئی. ارے بھیا قسم خدا کی رک گئی, تاریخ گواہ ہے کہ رک گئی, اتحاد گواہی دینے کو تیار ہے کہ رک گئی. رک گئی, ولی کے آگے جھک گئی, رک گئی, ولی کے آگے جھک گئی. اب جب گاڑی روکی, سارا عملہ اسٹیشن کا, دائیں کی مشین چیک کروں, ٹھیک ہے, آگے کی مشین ٹھیک ہے, پیچھے کی مشین ٹھیک ہے, سب سارا معاملہ ٹھیک ہے, سسٹم سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ گاڑی آگے بڑھتی کیوں نہیں, لوگ پریشانی کے عالم میں دوڑ رہے ہیں. اتنے میں اسٹیشن کے ماسٹر کی نگاہ اس مرد قلندر پہ پڑی جو نماز میں کھڑا ہے. قریب گیا, چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا یہ گاڑی انہی کے لیے رکی ہے.
یہ انہی کے لیے رکی ہے، یہ انہی کے لیے رکی ہے. وہ چہرہ دیکھ رہا یہ نماز میں ہے، قیام پہ قیام ہے، رکوع پہ رکوع ہے، سجدہ پہ سجدہ ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا مانگی، کھڑے ہوئے، کعبے کے بدر تو جا تم پہ کرو تم پہ کرو ضرور، اور کوئی غیب کا تم سے نہیں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو ضرور. آپ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو ضرور. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ان کے اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. سلام پڑھ کے علماء کی تو چاہوں گا. جیسے ہی وہ مرد قلندر مڑے، یہ کہتا ہندو بھائی، بابا 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 چلیے گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے. آج چھوڑ کے کہتا سرکار 10 سال سے یہاں نوکری کر رہا ہوں، ڈی ایم گاڑی کا انتظار کرتا ہے، سی ایم گاڑی کا انتظار کرتا ہے، میری گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، بڑے بڑے آفیسر گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، خود ریلوے کا وزیر گاڑی کا انتظار کرتا ہے. آپ ہیں کون؟ گاڑی آپ کے لیے رک گئی. مسکرا کے فرمایا مجھے مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں، مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے خود بخود نکل رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت عالی. یہ سرکار کی دعا ہے. حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نو پرابلم، ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن دینے کا. سبحان اللہ. خواجہ والے ٹینشن لیتے ہی نہیں. وہ بس کہہ دو یا حسین، نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کا رضا. ابا کا نام امام احمد رضا. حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ اجمیر شریف. آئے کدھر سے؟ بریلی شریف. جانا کدھر ہے؟ اجمیر شریف. حضور آپ بڑے خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ، بڑے ہینڈسم ہیں، سبحان اللہ. حضرت گاڑی پہ چڑھے، جیسے ہی قدم رکھا مفتی اعظم ہند نے گاڑی جلدی جلدی جلدی. اب یہ ہندو بھائی بھی ٹینشن میں آ گیا. 1 ہفتے کی چھٹی لی اپنے اعلیٰ افسروں سے، بیوی کو ساتھ لیا، اکلوتی بیٹی کو ساتھ لیا، دوسری گاڑی سے پیچھے پیچھے اجمیر شریف. اجمیر معلیٰ پہنچا. بخار بھائی لوگوں سے پوچھتا ہے وہ بابا کہاں ہے؟ کہا کون بابا؟ کہا وہی بابا جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے. لوگوں نے کہا سن، یہ ہندوستان کے سب سے بڑے بابا کا دربار ہے، ان سے بڑا بابا ہندوستان میں دوسرا ہے ہی نہیں، اور نہ قیامت تک ہوگا. یہاں سارے بابا آتے ہیں، تم اپنے بابا کو یہیں کھوجو، بابا مل جائیں گے. وہ اپنی بیوی کو لے کے، بیٹی کو لے کے یہاں سے ادھر، ادھر سے ادھر، دائیں بائیں مفتی اعظم کو ڈھونڈ رہا ہے. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہجہانی مسجد سے باہر نکلے، چمکتا ہوا چہرہ، روشن پیشانی. جیسے نکلے دیکھا بابا میں آ گیا. آپ نے مجھے پہچانا؟ میں آ گیا. آپ فرماتے ہاں ہاں وہی ہے نا، وہاں ملاقات ہوئی تھی اسٹیشن پہ. حضور آپ نے سمجھ میں مجھے پہچان لیا، ہزاروں میں پہچان لیا، اس بھیڑ میں پہچان لیا. مفتی اعظم تو خاموش رہے. مشیت کہہ رہی تھی ارے یہ تو ایسے لوگ ہیں، دنیا کیا ہے، یہ تو قیامت میں بھی اپنے غلاموں کو پہچان لیں گے، اپنے چاہنے والوں کو پہچان لیں گے، محبت کرنے والوں کو پہچان لیں گے. بولے سرکار میں آ گیا، کچھ چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے. میں مسلمان ہو جاؤں گا، میری بیوی بھی مسلمان ہو جائے گی، بٹیا بھی مسلمان ہو جائے گی. اجمیر کی تاریخ گواہی دے گی، گواہی. مفتی اعظم ہند نے تینوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. سادات جمع ہو گئے، خدام جمع ہو گئے، علماء جمع ہو گئے، لوگوں کا مجمع لگ گیا. اے بھائی کلمہ پڑھنے کی. آپ لوگ مجھے دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر 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 دیکھیے. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا حسن، یا حسین.
کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بولا میں اس لیے کلمہ پڑھا کہ بس گاڑی حضرت کے لیے رک گئی، یہ نماز میں تھے ٹرین رک گئی، یہ سجدے میں تھے ٹرین رک گئی، یہ عبادت میں تھے بندگی میں تھے ٹرین رک گئی۔ امتی ایسا ہے تو پیغمبر کیسا ہوگا، نبیوں کا نبی کیسا ہوگا، اماموں کا امام کیسا ہوگا؟ حضرات اجمیر معجزہ کے ماحول میں وہ فیملی کلمہ پڑھ رہی تھی، استاد زمن علامہ حسن کا یہ شعر فضاؤں میں گونج رہا تھا کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے آنا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک ایسا نعرہ لگا دو کہ مائک کی آواز کی حاجت ہی نہ پڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، جامعہ کنیز فاطمہ، جامعہ کنیز فاطمہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ سمجھو چاہوں گا آپ خوش ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی؟ یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن، یا حسین، یا حسن۔ الحمدللہ ایسا چشتی ہوں، خالص چشتی ہوں، آدھا ادھورا نہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ چشتی ہو کے اتنی محبت اعلیٰ حضرت سے، ہم نے کہا حضرت کو چھوڑنے کا نہیں، جو رضا کو چھوڑے گا وہ اپنا مکمل پھوڑے گا۔ رضا کو چھوڑنے کا نہیں، رضا سے پنگا لینے کا نہیں، رضا کے قدموں سے لگ جانے کا، رضا سے پیار کرنے کا۔ حضرات جس امام احمد رضا فضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر ہمیں سادات کی محبت کا سبق پڑھایا، ہمیں بتایا عظمت رسالت کیا ہے، عظمت نبوت کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، حضرت مولا علی کا مقام کیا ہے، صدیق اکبر کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، غریب نواز کا مرتبہ کیا ہے۔ اس رضا کو نہ ہم نے کل چھوڑا ہے، نہ آج چھوڑے ہیں، نہ قیامت تک چھوڑیں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والوں کا عالم دیکھیے، اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام دیکھیے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ آپ مجھے دیکھیے، مجھے دیکھیے، وہ بات ہو جائے گی، لوگ گئے ہیں، آپ ادھر دیکھیے، آپ کا کام ادھر ادھر نہیں۔ نماز اتنی پیاری چیز، نبی پاک نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں کو، بری باتوں کو۔ حضرات قرآن کا فیصلہ ہے۔ بھئی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کے لیے کلکتے سے آیا ہوں، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں کا معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ آپ ادھر دیکھیے، درود شریف پڑھیے، بلائیں چل جاتی ہیں۔ زور سے بابا سے بلند وَلَقَدْ اللَّهِ بِجَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ نماز، قرآن نے کہا نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ مدینہ شریف میں صحابہ نے ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی جمعہ بھی کھیلتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، اس کی نماز کبھی نہ کبھی اس کو شراب سے بچا لے گی، جمعے سے بچا لے گی،
گناہوں سے بچا لے گی. اور صحابہ نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد اس نے شراب بھی چھوڑ دی, جوا بھی چھوڑ دیا, بالکل پکا سچا عاشق رسول بن گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا چیز ہے نماز, کیا پیاری چیز ہے نماز. اس سردی کا موسم ہے, پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا حالات ہیں. سید صاحب کی آمد ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ تمام حضرات تھوڑا سا آگے آ جائیں, بیچ میں جو جگہ ہے اسے پر کر لیں. تشریف رکھیں. آل رسول تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کریں, تشریف رکھیں, پورے اطمینان کے ساتھ خطاب کو سماعت کریں. جہاں سے آپ گئے تھے وہیں آ کے بیٹھے. اسٹیج کی چمک دمک میں اضافہ ہو گیا ہے. مولا علی کا شہزادہ آیا, حسین کا بیٹا آیا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ آیا ہے. دیکھیے اور فیصلہ کیجئے, اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم. یا رسول اللہ, لگنا چاہیے کہ جلسہ ابھی شروع ہوا ہے. یا رسول اللہ, یا حسن, یا حسین, یا حسن, یا حسین. بھیا وہ نہیں ہے. کلکتے میں 12 سال پہلے محرم کے مہینے میں کسی جلسے کو خطاب کرنے جا رہا تھا. مجمع لگا تھا, بھیڑ لگی تھی. میں نے کہا اسٹائل تھوڑا سا غلط ہے. بولا مطلب؟ میں نے کہا سنو, کچھ لوگ سینہ ٹھوک پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین, ہم لوگ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نماز قرآن نے سنا دیا اپنا فیصلہ. نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے, بری باتوں سے. ٹھنڈے کا موسم تھا, پتہ نہیں آپ کے جے پور کا معاملہ کیا ہے. ہمارے بنگال میں سردی کے موسم میں چوری زیادہ ہوتی ہے. لوگ بالکل آرام سے سوتے ہیں. چوری ہو رہی وہ سو رہے ہیں, گھر خالی وہ سو رہے ہیں. ایک علاقے میں رات کے سناٹے میں سردی کا موسم, ایک چور داخل ہوا چوری کی نیت سے. سامان کو سمیٹا, گٹھری بنائی, لے کے چلنے لگا. 2-4 قدم چلا تھا, ابھی گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ ٹھوکر لگی, آواز ہوئی, گھر والے جاگ گئے. چور چور پکڑو, جانے نہ پائے. اب چور آگے آگے, گھر والے پیچھے پیچھے. محلے میں آواز گئی, دائیں سے بائیں سے, آگے سے پیچھے سے لوگ نکلے. چور آگے آگے, لوگ پیچھے پیچھے. دوڑتے دوڑتے کسی گلی کے سامنے پہنچا جہاں آگے راستہ بند ہے. اب جائے تو کہاں جائے, چھپے تو کدھر چھپے. آگے گلی بند, مگر سامنے ایک مسجد ہے. اب مسجد کے دروازے کھلے. یہ وہ دور تھا کہ جب رات میں بھی خدا کا گھر کھلا رہتا, لوگ تہجد کے لیے آتے تھے. اب کو ایک وقت یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کو بند کرو, پنکھا چوری ہونے کا اندیشہ ہے, مشین چوری ہو جائے گی, بند کرو. حضرات جب اس نے دیکھا کہ بچنے کا کوئی چانس نہیں, سامان کو باہر پھینکا, مسجد میں داخل ہوا, بغیر وضو کے, بغیر نیت کے. اللہ اکبر, جان بچانے کے لیے. اب وہ نماز میں کھڑا ہے, پیچھے لوگ آئے, دیکھا ایک آدمی نماز میں ہے, سردی کا موسم ہے, پورا علاقہ نیند کی آگوش میں, سامان تو باہر پڑا ہے, یہ نماز میں.
اچھا لگتا ہے چور کہیں بھاگ گیا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اللہ کے ولی سے ملاقات ہو گئی۔ اس سردی میں، اس موسم میں یہ نماز میں ہے، تہجد میں ہے، اب لوگ پیچھے کھڑے ہیں، نماز سے فارغ ہو جائے، ختم بوسی کریں، ہاتھ چومیں گے، پیشانی چومیں گے، دعا کروائیں گے، میری بیوی بیمار رہتی ہے دعا کروائیں گے، بیٹا میری بات نہیں مانتا دعا کروائیں گے۔ یہ لوگ چکر میں ہے کہ نماز ختم ہو سلام پھیرے تو ہم دعا کروائیں، اب وہ چکر میں ہے یہ ہٹے تو ہم کہیں ہنسی مت، بتا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نماز ہے کیا چیز۔ یہ چکر میں ہے یہ نماز مکمل کر رہے، ہم قدم بوسی کر رہے، اب وہ چکر میں ہے یہ لوگ چلے جائیں تو میں بھی کہیں دائیں بائیں نکل لوں۔ بہت دیر تک نماز میں کھڑا رہا، قیام میں کھڑا رہا، سمجھ گیا لوگ چلنے والے نہیں، رکوع کیا، لمبا رکوع، کھڑا ہوا، سجدے میں گیا، لمبا سجدہ، لوگ ہٹنے کو تیار نہیں، آخر کار سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جیسے ہی سلام پھیرا لوگ دوڑے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی اس کی پیشانی چوم رہا ہے۔ حضرت کہاں سے آئے ہیں؟ دعا کیجئے گا محلے والوں کے لیے، حضرت دعا کیجئے گا میرا بیٹا نافرمان ہے، دعا کیجئے گا بیوی بات نہیں مانتی، دعا کیجئے گا کاروبار کے لیے، دعا کیجئے گا بزنس کے لیے، دعا کیجئے گا۔ کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے اے اللہ یہ ماجرا کیا ہے۔ لوگ قدم بوسی کر کے دعاؤں کی اپیل کر کے جب چلے گئے، سوچا مولا میں اتنا نافرمان تھا کہ جمعے کی نماز تک میں نہیں آتا تھا، عیدین میں بھی کبھی کبھی آتا تھا، کیا تیری رحمت ہے، کیا تیری شان ہے، کیا تیری عطا ہے، کیا تیری مہربانی ہے، کیا تیری قدرت ہے۔ اے اللہ بغیر وضو کے جان بچانے کے لیے، مار سے بچنے کے لیے بس نماز کی نقل کی ہے، دنیا قدموں میں آ رہی ہے، بڑے بڑے سیٹ قدموں میں آ رہے ہیں، علاقے کے لوگ قدموں میں آ رہے ہیں۔ اگر واقعی توبہ کر کے سچی نماز پڑھنا شروع کر دوں، شریعت پہ چلنا شروع کر دوں تو کیا سے کیا ہو جائے گا۔ یہ ہے نماز کی شان، یہ ہے نماز کی کرامت، یہ ہے نماز کی برکت۔ آج جامعہ کنیز فاطمہ کے جلسے میں آنے والوں دل کی تختی پہ یہ لکھ کے جانا کہ جب تک دم میں دم ہے اس انداز میں جئیں گے جیسے مصطفیٰ کے دیوانے جیتے ہیں، رسول کے چاہنے والے جیتے ہیں، رسول کے ماننے والے جیتے ہیں۔ آج بھی ہو جو بڑا ہنسا ایما پیدا اور کر سکتی ہے انداز سے گلستہ پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، بہت بہتر، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ایک آواز میں اللہ سے اور زور سے اللہ سے۔ امام ذو العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حسین کا شہزادہ حضرت زین العباد، زور سے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین کا وہ شہزادہ، حسین کا وہ بیٹا جو کربلا سے پلٹ کے آئے کہ یزید تیری ساری سازشیں ناکام ہو گئی، تو نے سوچا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا خانوادہ مظلہ مٹ جائے گا، حسین کا وہ شہزادہ کربلا سے مدینہ شریف واپس تشریف لائے، اللہ نے حسین کے بیٹی کی نسل میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ آج یزید کی اولادیں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، مگر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک حسین کے بیٹے موجود ہیں۔ ہمیں یار حسین کے بیٹوں کو دیکھنا ہے، یہ بغداد میں عبد القادر ہے نا، یہ حسین کا بیٹا، یہ غریب نواز ہے نا، حسین کے بیٹے، حضرت بابا فرید گنج شکر ہے نا، حسین کے بیٹے، یہ حضرت صابر کلیری، حسین کے بیٹے، حاجی علی بخاری، حسین کے بیٹے، مخدوم اشرف کی چمچا والے، حسین کے بیٹے، تیری نگاہ کے سامنے
تشریف رکھے ہیں حسین کے بیٹے. اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی نسل پاک مدنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی. جہاں جہاں دیکھو حسین کے بیٹے کہہ دو موجود. حسین کے بیٹے ایک آواز میں حسین کے بیٹے. حسین پاک کا وہ شہزادہ حضرت زین العباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے مکان میں نماز میں ہیں، نفل نماز میں کھڑے ہیں. آگ لگ گئی، آگ جیسے کہیں اور لگی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. نماز میں کھڑے ہیں حسین کے شہزادے. آگ لگ گئی. لوگوں نے آواز دی ہے ابن حسین آپ کہاں ہیں؟ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، شعلے بلند ہو رہے ہیں، آگ لگی ہے. حسین پاک کا شہزادہ نماز میں ایسا مشغول ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں. یہ اس علی کا پوتا ہے کہ کوفے کی جامع مسجد میں توجہ، کوفے کی جامع مسجد میں مولا علی خطاب فرما رہے ہیں. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا علی ایک سوال ہے. فرمایا پوچھو. انسان کتنا مجبور ہے، کتنا مختار ہے. مولا فرماتے اپنا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اٹھایا، کہ دوسرا بھی اٹھاؤ. کہا کہ میں گر جاؤں گا. مسکرا کے فرمایا ایک پیر پہ کھڑا ہے، یہ تیری مختاری ہے، دوسرا پیر اٹھا نہیں سکتا، یہ تیری مجبوری ہے. کیا علی کی شان ہے.